السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں ان کویشچنس کی طرف جانے سے پہلے، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے، تھوڑا سا میں آپ کی طرف جو آپ کی ذاتی زندگی ہے اس کے ریلیٹڈ میں ایک کویشچن پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جتنے بھی علماء کرام ہیں آلموسٹ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ یا تو علامہ یوز کرتے ہیں یا پھر قاری لگاتے ہیں۔ سر آپ کیا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہے یا پھر ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے؟ نہیں حضرت جی، میں نے ہومیوپیتھی پڑھی ہوئی ہے، میں اس حوالے سے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتا ہوں۔ باقی شروع تو کی تھی میں نے بھی پی ایچ ڈی، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے پھر میں اس کو آگے لے کے چل نہیں سکا، پھر بریک ہو گئی۔ کچھ بزرگوں نے بھی کہا کہ جو کام تمہارے ذمہ لگا ہے تم اس کو کرو، اللہ برکتیں دے گا، تو اللہ نے برکتیں دی۔ باقی میں جو ڈاکٹر میرے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ اس حوالے سے لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور کویشچن آپ کی زندگی کے ریلیٹڈ میں پوچھوں گا کہ آپ کے اجداد میں سے بھی کوئی عالم تھا یا پھر آپ پہلے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جی، میرے جو اجداد ہیں، دادا ابو، انہوں نے ہجرت کی تھی کشمیر سے، ادھر جو ہے نا پاکستان آئے تھے۔ والد صاحب کی پیدائش بھی پاکستان میں ہے، تو پہلے اس حوالے سے ہماری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بس اللہ پاک۔ کس طرح پھر اٹریکٹ ہوئے ہیں اسلام کی طرف؟ میں نے ادھر قومیہ اسکول سے میٹرک کیا تھا سن 2000 میں، اور پھر میرے کالج میں نے داخلہ بھی لیا، تو 5 یا 6 ماہ گیا تھا تو اللہ نے سوچ بدل دی۔ پھر آ کے میں نے اپنے والدین سے قرآن پاک یاد کرنے کی اجازت مانگی، وہ مل گئی۔ پھر اس کے بعد پھر آگے مزید درس نظامی پڑھنے کی اجازت مانگی، پھر وہ بھی مل گئی۔ پھر اس سلسلے میں والا اور چلا گیا جامعہ نظامیہ، بلکہ حفظ بھی میرا جامعہ نظامیہ سے ہی ہے۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر کرم ہوتا گیا، کرم ہوتا گیا، کرم ہوتا گیا، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے نام کے ساتھ مصباحی لگاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے جو پردادا پیر و مرشد ہیں وہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، اس حوالے سے خادمی ہوں۔ اور میرے جو بزرگ ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مصباح الحق خادمی زیدہ مجدو، تو میں ان کے نام مبارک کی وجہ سے اپنے ساتھ جو ہے نا مصباح الحق سے پھر میں مصباحی لکھتا ہوں، کیونکہ ہے تو سارا ان کی نگاہ مبارکہ کا فیض۔ خش خش جتنا قدر نہ میرا تو میرے صاحب نوڑے ہیں، تو اس نسبت سے پھر میں اپنے آپ کے ساتھ مصباحی لکھتا ہوں۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ مشہور ہوئے ہیں، یہ ان کی عوام کے اندر ان کی مقبولیت کی وجہ ان کی ترنم ہوئی ہے۔ اب بڑے سادہ الفاظ میں اپنا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک ڈیلیور کرتے ہیں۔ نہیں حضرت جی، یہ بھی آپ کی بات غلط ہے، کوئی کسی وجہ سے بھی مشہور نہیں ہوتا، یہ بس اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ترنم والے بھی ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اگر کوئی خود کہ نا میں مشہور ہو جاؤں گا تو کوئی بھی نہیں ہوتا حضرت جی، یہ وہی ہوتا ہے حضرت جس کو وہ کرتا ہے حضرت جی۔ یہ آپ کی بات نہیں کہ جی کوئی ترنم والے بڑے ہیں حضرت جن کو جانتا کوئی نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے جی۔ جے چاہیں تے راجان دے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کو در در خیر منگائیں، یہ اسی کے رنگ ہیں جنوں پیا سواگن کرے یار فرید۔ اس طرح کو شعر ہے حضرت بابا صاحب کا کہ جے یار فرید چا کرم کرے عیباں والیاں دے متھے لا لڑیاں، یہ اس کے فضل سے ہوتا ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آج لبرلزم کے چکر میں جو ینگسٹرز ہیں وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، آپ کا اس کے ریلیٹڈ کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں جی، یہ میری ناقص سوچ ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ کلی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلطی ہو، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں حضرت جی، کہ جس طرح ہمیں کام کرنا چاہیے، جس طرح برائی کام کر رہی ہے اس طرح اچھائی کام نہیں کر رہی، جس طرح اندھیرا پھیلایا جا رہا ہے شاید ہم سے روشنی پھیلائی نہیں جا رہی۔ اللہ جس نے پھیلائی ہے، جو نکلا ہے وہ پھر کسی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے۔ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، ہمارے اس طرح اور بڑے بزرگ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے مریدین، جن کے ماننے والے چاہنے والے، جیسے سیفی سلسلہ ہے، اور بڑے بزرگ ہیں کہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ آپ کو بالکل شریعت کے رنگ میں ڈھلے نظر آئیں گے۔ نوجوانوں کے سروں پہ امامے ہیں، نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھی ہیں، تو اگر جہاں کہیں ہم ناکام ہیں تو شاید میں یہی کہوں گا ہم سے ڈیلیور نہیں ہو سکا صحیح، ہم سے کام نہیں ہو سکا صحیح۔ نوجوان نسل کو اسپیشلی جو یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دیکھا جائے، اگر فیمیلز کی ڈریسنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو عام طور پر جینس پہننا شروع کر دیا ہے، ہم مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔
تو ایسے میں جو نوجوان نسل ہے اس کو اسلام کی طرف کیسے دوبارہ لے کے آئیں گے, اٹریکٹ کروائیں گے؟ محنت کرنی پڑے گی جی, بہت زیادہ محنت نہیں کر رہے بالکل حضرت جی, ہم محنت کے حوالے سے بڑے کمزور ہیں. آپ محنت کریں, آپ نکلیں, ان بچوں پہ توجہ دیں, ان بچوں کی تربیت کریں, آپ کو خود ہی رنگ نظر آئے گا. اب میں نکلوں ہی نہ, میں کسی کے پاس جاؤں ہی نہ, میں اب دیکھیں نا کیا ہمارا کام ہے یونیورسٹیوں کے حوالے سے, کوئی بھی نہیں. اب میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بچوں کو گالیاں دوں یا ان کو گالیاں دوں تو یہ تو کچھ نہیں. کام کیا ہے؟ میں کس دن یونیورسٹی گیا ہوں, کس دن کسی بچے سے جا کے ملا ہوں, کس دن میں نے کسی بیٹی کو کھڑا کر کے کہا ہے بیٹی تو حضرت فاطمہ کی ماننے والی ہے, تو عائشہ کی ماننے والی ہے, تیرے کپڑے کیسے ہیں؟ کب کہا ہے میں نے کسی کو بھی نہیں کہا. لیکن ادھر حضرت جی وہ کام ہو رہا ہے, کام کرنا پڑے گا, کام کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے بھی کام کیا تھا. آپ طائف گئے, آپ کہاں نہیں گئے کام کرنے کے لیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی کاری نہیں رہا, ذرا کمزور ہے حضرت جی, ہمیں بڑھانا پڑے گا کام کو, پھر انشاءاللہ کرم ہو جائے گا حضرت جی. حضرت جی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو دربار کے حوالے سے میں کویشچن کروں گا کہ ہماری جو فیمیلز ہیں اسپیشلی جا کے وہاں پہ تو ڈانس بنگڑا اس طرح کی چیزیں کرنا, کیا درباروں کے اوپر جا کے یہ جائز ہے؟ یہ ہمارا, یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کے تقریباً جتنے بھی سوال ہیں یہ وہی سوال ہیں کہ جن کے جواب سب کو پہلے ہی آتے ہیں. ہمارے بزرگ بار بار کہہ رہے ہیں, ہمارے علماء بار بار کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. داتا صاحب نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا, بابا صاحب کی تعلیمات میں یہ شامل نہیں ہے, مجدد صاحب کی تعلیمات میں یہ شامل نہیں ہے, امام احمد رضا خان بریلوی آپ کی تعلیمات میں شامل نہیں. یہ ہماری اپنی ہے سارا کچھ نا, بزرگوں نے تو منع کر رکھا ہے حضرت, یہ ہم خود ہی کر رہے ہیں حضرت. نا دین کا نقصان ضرور ہو رہا ہے لیکن ہے یہ ہمارا اپنا فعل ہے حضرت. بزرگوں نے کبھی بھی اس کی تعلیم نہیں دی ہے. سر آخر پہ آپ جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے؟ میسیج تو حضرت جی بڑے زیادہ ہیں, لیکن بس اتنا ہی کہوں گا یار کہ قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرو. میں تقریباً اکثر و بیشتر جہاں جاتا ہوں میں بچوں سے کہتا ہوں یار تم فیس بک تو کھولتے ہو, تم قرآن کیوں نہیں کھولتے؟ اور فیس بک ہم بار بار کھولتے ہیں, قرآن نہیں کھولتے. قرآن کھولو, قرآن پاک کو پڑھو, حضور نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھو, اپنے بزرگوں کو پڑھو, اور پھر انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. جی ناظرین, یہ ہے ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب جو کہ دین کے حوالے سے نوجوان نسل کو انہوں نے ایک بڑا ہی پیارا پیغام دیا ہے کہ جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں قرآن پاک کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلنا پڑے گا, پھر ہی ہماری دنیا